السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو بڑے محتاط رہ کر زندگی گزارنا چاہیے، خاص طور پر باہر والوں سے۔ اپنے لوگوں سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اتنے چانسز نہیں ہوتے، باہر والوں سے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑا عجیب لگا یہ واقعہ سن کر، جب میں نے صبح یہ واقعہ سنا کہ دارالعلوم عزیزیہ جو میرا روڈ پر ہے، ممبئی میں مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا شرافت حسین صاحب، بڑی عمر کے ہیں، 60 65 70 سال کی لگ بھگ ان کی عمر ہوگی۔ وہ جب رات کو نماز پڑھ کر کسی دعوت میں جا رہے تھے تو خود ان کے مرید نے ان پر اٹیک کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حیران ہو گئے آپ بھی، مرید نے اٹیک کر دیا۔ والدین کے بعد دو رشتے ایسے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ٹیچر کا اور ایک پیر کا۔ ٹیچر سے اتنی محبت عام طور پر نہیں ہوتی جتنی پیر سے ہوتی ہے۔ پیر کے بارے میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مرید پیر پر اٹیک کرے گا، لیکن آج ایسا بھی ہو گیا۔ 70 سال کی تقریباً ان کی عمر ہوگی اور اس نے اس طرح سے اٹیک کیا کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے وہ حضرت مولانا شرافت حسین صاحب، بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور دانت وغیرہ بھی ٹوٹ گئے، شدید چوٹیں بھی آئی ہیں اور ایک آنکھ کا تقریباً آپریشن چل رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مسلم سوسائٹی ہے، وہ مرید اپنے شیخ کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بدبخت، کمینہ، نالائق، وہ مرید نہیں، نالائق شیطان آدمی ہے، وہ مار رہا ہے اور جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا ایک شاگرد آتا ہے اور وہ ان کو بچاتا ہے، ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، فی الحال وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں۔ تو بڑا عجیب لگا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ کچھ بھی پاسبل ہے، اسی لیے بڑے محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بڑے قریب آدمی، ان کے ایک شیخ تھے۔ اب دیکھیے، مرید نے اٹیک کر دیا شیخ پر۔ ایک واقعہ میرے پاس بھی ہے، جب شیخ نے اٹیک کر دیا مرید پر، بڑی محبت رکھتے تھے وہ اپنے شیخ سے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، بچے بھی حاضر، گھر بھی حاضر۔ اپنی زندگی کے کئی سال، اگر یہ کہا جائے کہ جوانی ساری، انہوں نے شیخ کی خدمت میں، شیخ کی محبت میں قربان کر دی۔ اور ایک وقت جب آیا کہ شیخ نے مرید کو پریشان کرنے کے لیے، مرید کو آپ کہہ سکتے ہیں، مرید کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک شیخ نے پلاننگ کی۔ وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ چیزیں کھلی سامنے جب آئیں، وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں جن کے بارے میں مرید نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شیخ میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، شیخ میرے ساتھ یہ حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، مجھے مارنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، مجھے ہارٹ کرنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، میرے گھر والوں کے خلاف، میرے بچوں کے خلاف۔ حالانکہ یہی باتیں جب دوسرے ان کو بتاتے تھے کہ آپ جیسا سمجھتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، تو وہ مانتے نہیں تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سب کا سب کلیئر ہو گیا۔ حالانکہ وہ شیخ بھی ہیں اور آج وہ مرید اور ان کے ساتھ اور بھی جو مرید تھے، جب ان کے سامنے یہ حقیقتیں ظاہر ہوئیں تو سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ تو آج سب کچھ پاسبل ہے، اسی لیے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، ہم یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ والدین اولاد کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو اس حد تک مارا کوٹا، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو مارا کوٹا۔ کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن یہ پہلا کیس ہے کہ جب مرید نے شیخ کو پیٹا، مرید نے شیخ پر اٹیک کر دیا۔ میں نے تو یہ تو دیکھ لیا تھا کہ شیخ نے مرید پر اٹیک کیا پلاننگ کے تحت، یہ میری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے پورا۔ لیکن یہ آج جب خبر سننے کو ملی، خاص طور پر شیخ جو شیخ الحدیث ہوں، تو بڑا عجیب لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، جو ٹرسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، باہر والوں پر جلدی کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے محتاط رہیے، آنکھیں کھول کر زندگی گزاریے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں
کہ اگر ہم بچا سکتے ہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو بچا سکتے ہیں، تو آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش بھی کیجئے، اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیے، آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کیجئے کہ اس طرح کی پرابلم میں اگر آپ کبھی گھر بھی جاؤ تو پھر آپ اپنا بچاؤ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی اور تمام مسلمانوں کی اس طرح کی برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔